الحمد لله وحده لا شريك له، وصم الصلاة والسلام على من كان لا نبي بعد، وصم الصلاة والسلام على من كان لا مهدي بعد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ علیہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. سامعین کرام، آئیے آج کے جو معاشرے میں چند حضرات ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اصالِ ثواب کہاں ہے، یہ بھاتی تعزیت، چوتھا، 10واں، 20واں چہلم وغیرہ کہاں ہے. آئیے ہم ان لوگوں کو قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور بزرگان سلف کے عمل کی روشنی میں ثبوت کو پیش کرتے ہوئے اور ہم اپنی زندگی میں بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. حاضرین کرام، سب میں پہلے ہم تمام کو یہ جاننا چاہیے کہ اصالِ ثواب کسے کہتے ہیں. اصالِ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کوئی نیک عمل کسی دوسرے مسلمان کو پہنچانا، جیسا کہ حج، عمرہ، قربانی ہے، صدقہ، خیرات، کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا اور قرآن خوانی کرنا یا کسی چیز کا ہدیہ دینا. حاضرین کرام، اصالِ ثواب دین اسلام میں مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، جس کا انکار کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. یہ سلسلہ دور اول سے چلا آ رہا ہے کہ مرحوم رشتہ داروں کے حق میں اصالِ ثواب کیا جائے. البتہ زمانے کے ساتھ ساتھ اصالِ ثواب کے طریقے بھی تبدیل ہوتے گئے، لیکن مقصد ایک ہی رہا کہ مرحوم کی مغفرت ہو اور وہ اللہ کے دیدار سے نوازا جائے. اس کے لیے کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی مالی امداد، صدقات و خیرات یا کھانا کھلانے کے ذریعے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے. یہ تمام طریقے اسلام میں جائز ہیں، بس ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے ہمارے رب، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو معاف فرما. یہ سورہ ابراہیم کی 40واں آیت ہے. حاضرین اکرام، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور والدین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ کے والدین تو صاحب ایمان نہ تھے. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مشرکین کے حق میں دعا نہیں کی جا سکتی اور مومنوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے. اس آیت میں مومنوں سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں. حاضرین کرام، غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے دعا کی جو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ مرحومین کے لیے دعا کرنا جائز اور مستحب عمل ہے. اپنے مرحوم رشتہ داروں کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا خود اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، اور وہ بھی اولو العزم جلیل القدر پیغمبر کے ذریعے، اور تمام بندوں کے لیے اس پر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے. دعا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن دعا الگ نہیں ہو سکتی. جیسا کہ ہمارے ہاں تدفین سے لے کر عرس تک مختلف ناموں سے دعائے تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ شریعت کے مطابق جائز ہیں. اب ان تمام طریقوں پر غور کریں گے. سب سے پہلے مرنے والے کی نماز جنازہ سے شروع کریں گے، کیونکہ یہ بھی میت کے حق میں دعا ہے جو کہ فرض کفایہ ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک محلے سے کوئی بھی ایک شخص ادا کر لے تو تمام محلے والوں سے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور ساری نماز جنازہ میں دعا اور درود ہی پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد تدفین ہوتی ہے، یہ بھی مرنے والے کے لیے دعا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم کتاب اشۃ المات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416 حدیث نمبر 125 اٹھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی خبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور فرماتے: اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، پھر اس کے لیے ایمان پر قائم رہنے کی دعا کرو، بے شک اب اس سے سوال ہوگا. اسی حدیث کو جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1004 حدیث نمبر 980 میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے. اور ہم مہدویوں کے پاس اس کا سب سے اچھا طریقہ موجود ہے کہ مرشد جو کہ سلف الصالحین اور پابند شریعت ہیں، جو جانشین قاتمین علیہ السلام ہیں، پہلے پھول رکھتے ہیں اور میت کے حق میں دعا کرتے ہیں. اس کے بعد فقراء اور پھر تمام لوگ یہ عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد مرحوم کے گھر جا کر تعزیت کی جاتی ہے. یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اٹھائیں گے کتاب سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450 حدیث نمبر 1600
65 میں حضرت عبدالرزاق کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کی اسے اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور تمام جماعت اور حاضرین کی طرف سے مرشد مرنے والے کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے صبر کی تلقین کے ساتھ تعزیت ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی مرنے والے کے حق میں دعا کی جاتی ہے، یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد بھاتی کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کے متعلق سمجھیں گے کہ مرحوم کی تدفین کے بعد مرحوم کے گھر والوں کو اور ان افراد کو جو باہر کے شہر سے تشریف لائے ہوں اور جنہیں کھانا کھانے کے لیے کسی طرح کی سہولت میسر نہ ہو، ایسے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کیونکہ میت کے گھر والے غم زدہ ہوتے ہیں اور مصیبت زدہ ہوتے ہیں، ان کو کھانے پینے کا خیال بھی نہیں رہتا، تو مرشد کی طرف سے یا کسی رشتہ دار کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کھانے کو گھر والوں کے علاوہ باہر سے تشریف لانے والوں کے علاوہ دوسرا شخص نہیں کھا سکتا۔ اور اسے سمجھنے کے لیے ہم کتاب دیکھیں گے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450 حدیث نمبر 1670 حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جعفر کی شہادت کی خبر آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ وہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 455 حدیث نمبر 1670 پر 5 میں جریر بن عبدالرز سے مروی ہے کہ ہم میت کے گھر میں جمع ہوتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور ماتم میں داخل ہوتے تھے، ماتم میں داخل سمجھتے تھے، اور اسی کو ہم آج بھاتی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ابھی حال میں تک مرشدین اپنے مرید کے گھر حسب موافق کھانا بھیجتے تھے، اور یہ آئین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ تو میت کے پہلے دن کے اصال ثواب ہوئے، اب اگلے 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا عمل کیا تھا، اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس کے لیے کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340 حدیث نمبر 1280 زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، شوہر کے علاوہ کسی اور میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، ہاں شوہر پر 4 مہینے اور 10 دن تک سوگ منائیں۔ ایسی ہی ایک حدیث مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 میں صفحہ نمبر 26 حدیث نمبر 24593 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے۔ اور اسی سلسلے کی کئی حدیث صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240.2 میں، 340.3 میں اور 340.4 میں درج ہیں۔ تو حاضرین اکرام، اب لوگوں کو معلوم کرانے کے لیے آج کے بعد ہمارے پاس سوگ ختم ہو گیا، ہم مہدویوں کے پاس چوتھا کرتے ہیں، یعنی کہ 3 دن کے سوگ کے بعد کھانا پکاتے ہیں اور فقراء اور مساکین کو بلا کر ایصال ثواب کی نیت سے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور کھانے کے بعد سوندا یعنی خوشبودار تیل کی تقسیم عمل میں آتی ہے، اور اس خوشبو کی تقسیم کو سمجھنے کے لیے آپ کتاب دیکھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340.1 اور حدیث نمبر 1270.9 میں آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے تیسرے دن انہوں نے سفر علوق ایک قسم کی زرد خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا۔ تو حاضرین اکرام، ہمارے پاس جو خوشبودار تیل ہوتا ہے وہ بھی زرد یعنی کہ لال رنگ کا ہوتا ہے اور خوشبودار بھی، اور اسے چہرے پر ملنا بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حاضرین اکرام، تیسرے دن قرآن خوانی بھی کی جاتی ہے اور آخری کے 10 سورے کی تلاوت اگلے دن کے لیے رکھ دی جاتی ہے تاکہ مرشد آ کر تلاوت کریں۔ اب اس طریقے کو بھی سمجھنا ہے تو آپ کتاب دیکھیں سنن درامی جلد 2 صفحہ نمبر 755 حدیث نمبر 3516 میں دیکھیں گے تو حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو قرآن ختم کرنے کے قریب ہوتے تو صبح ہونے تک کچھ باقی چھوڑ دیتے، پھر اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے ساتھ ختم کرتے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 750 پر 7 حدیث نمبر 3525 میں
حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے مجھے بلایا اور کہا ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم قرآن ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ قرآن کا ختم کرتے وقت کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی، اس کے بعد اود دے کر پانی پیتے ہیں۔ اب اس کو بھی حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس کے لیے آپ کتاب دیکھیں، سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 570 حدیث نمبر 3690 3690 3690 حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانے والا۔ تو حاضرین اکرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں کھودا، لیکن آج پانی کی کمی نہیں ہے، کنواں خود کھدوایا جائے، یا ہر کوئی اس قابل نہیں کہ بوریل کھودنے کی استطاعت رکھتا ہو کہ پانی پلایا جائے، لیکن ہمارے بزرگوں نے پانی پلانے کا ایک بہت اچھا طریقہ بنایا ہے کہ مرحوم کے نام سے اصال ثواب کی نیت سے پانی کو خوشبودار بنا کر پلایا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی۔ اور ایک حدیث کنز الاعمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 740 حدیث نمبر 17444 میں عود الہند کے نام کے ساتھ بھی آئی ہے۔ عود الہند سے پانی کو خوشبودار بنا کر پلانا یہ بھی سنت کا طریقہ ہے۔ اب زیارت کے تعلق سے دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اس کے لیے اٹھائیں گے ہم کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402 حدیث نمبر 1360 پر ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی 2 قبروں پر ہوا جن پر عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے، صرف یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک کھر ڈالی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا دفن کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک ان پر عذاب کچھ ہلکا ہو جائے جب تک کہ خشک نہ ہو جائے۔ یہی حدیث سنن نسائی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 630 حدیث نمبر 2070 میں نقل کی ہے کہ حاضرین اکرام یہاں پر کھجور کی ہر ڈال کا استعمال ہوا ہے، حالانکہ کھجور کی ڈالی میں خوشبو نہیں ہوتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی خوشبو اس ڈالی میں آ گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگتے ہی مردے کی بخشش ہو گئی۔ حاضرین اکرام، آج بھی عرب میں پھول آسانی سے نہیں ملتے، اور بھارت میں کھجور کی ڈالی اور بھارت میں پھول آسانی سے مل جاتے ہیں، اور یہ خوشبودار ہوتے ہیں، اور اپنے مرشد آل رسول ہونے کی وجہ سے مرشد کے ہاتھ سے پھول ڈالتے ہیں تاکہ پھول کی نسبت کھجور کی ڈالی تک جائے، دست مرشد کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے اور مرحوم کی بخشش ہو جائے۔ دوسری حدیث سنن الکبریٰ البہیقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 130 حدیث نمبر 7190 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں زیارت قبور سے روکتا تھا، سو اب تم زیارت کرو۔ اسی حدیث کو مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411 حدیث نمبر 1670 میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایسے اور کئی احادیث مسلم وغیرہ میں ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مروی ہیں۔ اسی طرح سے 10ویں 20واں اور 40واں بھی اصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اور اصال ثواب کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو جمع کرنے میں آسانی کے لیے دنوں کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور دور ولایت کے ساتھ ساتھ دور نبوت میں بھی اصال ثواب کے لیے دنوں کو متین کیا جاتا تھا۔ اس کی ایک روایت ملی ہے، اس کے لیے آپ کتاب دیکھیں، مجموعہ الراوہ حاشیہ خزائن الراوہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے 10ویں 40ویں اور 6 مہینے اور سال کے بعد صدقہ دیا۔ اس کے علاوہ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں ہوتی ہے، جو دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 40 دن بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصال ثواب کیا تھا۔ اب کھانا کس کو کھلایا جائے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کتاب دیکھیں، مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر
62 میں، حدیث نمبر 4060 میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا کھانا پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ اور اپنی بخشش ساری مسلمانوں کو دو۔ حاضرین اکرام، قوم مہدویہ میں پرہیزگار لوگوں کے زمرے میں مرشدین اور فقراء آتے ہیں، اس کے بعد بعض کاسبین بھی آتے ہیں، اسی لیے مرشدین اور فقراء کو ضیافت پر مدعو کیا جاتا ہے تاکہ مرحومین کی مغفرت ہو سکے۔ اب دور ولایت میں دیکھیں گے کہ اصال ثواب کس طرح سے کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے خود حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام نے بی بی العددی سلام اللہ علیہا کی تدفین کے بعد شربت تیار کروایا اور تقسیم کیا، اور فقراء میں جو موجود تھے ان میں پیسوں کی تقسیم کروائی۔ چوتھے کی روایت حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کے لیے دیکھیں گے حاشیہ انصاف نامہ صفحہ نمبر 114۔ بی بی منورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ حضرت میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے ان کے اگلے شوہر کے فرزند میاں سعد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال احمد آباد میں ہو، 4 دن ہوئے تھے، چوتھے کا کھانا تیار کیے۔ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا۔ 40 روز ہونے پر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب کھانا تیار کرو، کیونکہ اب بندے رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے کہ میاں سعد اللہ اب مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ وحشت میں ہیں۔ اس نقل مبارک میں چوتھا اور چہلم کا ذکر ہوا ہے۔ اب 10ویں کی روایت دیکھیں گے، کتاب شواہد الولایت صفحہ نمبر 330 میں لکھا ہے کہ عرس دہیم کے روز میاں سید بندگی میاں سید قمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گجرات کی طرف روانہ ہوئے۔ عرس دہم یعنی 10ویں اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے ایک اور روایت کتاب مطلع الولایت صفحہ نمبر 40 میں لکھا ہے کہ میاں العدد حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں روز کے عرس میں مرثیہ دل سوز جگر دوز ماتم اور پشیمانی میں جو خاتمی ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کو شامل ہے اور ماہ و روز ساتھ تیار کر کے تمام صحابہ کے مجمع میں حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کی خبر مبارک کے روبرو پڑھا۔ کتاب تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 106 میں لکھا ہے کہ ظالموں نے بندگی میاں سید قطب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صدراسن سے حضرت بندگی میاں ملک العدد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخراج ہوا، اور بندگی میاں ملک العدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دائرے کے ساتھ تھراٹ کے مقام پر قیام فرمائے اور حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10ویں کیا۔ اسی طرح سے اس کے دگنے دن یعنی 20 دن اور چہلم 40 دن کو کیا جاتا ہے۔ گھڑی کے تعلق سے ایک روایت سرزمین سندھ نامی کتاب کے صفحے نمبر 30 پر ملتی ہے، لکھا ہے کہ دائرے کا کوئی فرد فوت ہو جاتا تو اس کا تمام سامان مثلا لباس، ہتھیار، کتب وغیرہ سب بیت المال میں واپس جمع کر لیا جاتا۔ ذاتی لباس و اسباب دائرے کی ملکیت ہوتے جو فرد کے پاس بطور امانت استعمال کے لیے تھے، البتہ دائرے سے باہر بسنے والے مرنے والے کے وارثوں کو 40 دن کی مہلت دی جاتی تھی۔ مرنے والے کے تمام منقولہ اثاثہ دائرے میں جمع کرنا لازم تھا، اس رسم کو گھڑی کہا جاتا تھا۔ اب عرس کے تعلق سے دیکھیں گے کہ کتاب حاشیہ انصاف نامہ صفحہ نمبر 250 میں لکھا ہے کہ شہر مانڈو میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کیا۔ تو حاضرین اکرام، ایسی اور بھی کئی واقعات ہماری قومی کتب میں ہیں جن کو یہاں پر بیان کرنا وقت کی کمی کی وجہ سے ناممکن ہے۔ حاضرین اکرام، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ اصال ثواب کرنے کا مقصد مرنے والے کی مغفرت کرنا ہے تو پہلے مال کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ناپاک مال جیسے حرام مال، جیسے سود کا پیسہ، وڈی کا پیسہ، قرض کا پیسہ، کسی مال کا ناجائز طور سے لیا ہوا ہو، کسی کو دھوکہ دے کر کمایا ہوا ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، تب آپ اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق کچھ دیجئے۔ نہیں تو اگر آپ کے پاس صرف 5 روپے ہوں تو صرف عود لے کر پانی کو عود دیجئے، اپنے گھر والوں کو پلائیں۔ اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ غلط پیسے سے کھانا کھلانے والے پر، کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، مرنے والے کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ عود کا ہمارے پاس بہت بڑا مقام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کتاب دیکھیں قوت الایمان صفحہ نمبر 62 میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے عرس کے موقع پر آپ علیہ السلام عرس کے موقع پر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی جگہ نظر کے فقراء کو کھانا کھلایا۔ پھر ہر ایک نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی روح مبارک کی طرف توجہ باطنی کو دیکھا
تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے مقدس میں نزول کیا ہے۔ اصحاب اس مشاہدے سے بے حد متاثر ہوئے اور سب کے سب اپنے دائرے سے حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کو تشریف لائے اور اپنے مشاہدے کا حال حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سال میرے پاس عرس کے لیے کسی بھی قسم کا انتظام نہ ہو سکا اور پانی کو دے کر تمام فقراء کو پلایا گیا، اور اسی عمل کی وجہ سے مہدی موعود علیہ السلام کی روح مبارک حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے مقدس میں موجود تھی۔ آج یہ چلن شروع ہو گیا ہے کہ اود کا پانی اندر رکھ لیتے ہیں اور پانی کی عام بوتل سب میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ عمل صحیح نہیں ہے، اس کو فوراً بند کرنا چاہیے اور اود کا پانی تمام لوگوں کو پلانا چاہیے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو خاتمین الکریمین علیہ السلام سیدین رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے سے صحیح طریقے سے اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نام و نمود ریاکاری اور بدعت سے بچائے رکھے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔